ہم گولیاں کھا کر بھی خوش ہیں، ہتکڑیاں لگوا کر بھی خوش ہیں، اور 4738 سال سزا سن کر بھی خوش ہیں۔ خوش ہے نہیں؟ جو کلمہ جو پڑھا ہے، ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، وہ میری والدہ کا مسیر ہے سگا، اس کی عمر 90 سال ہے، ساری زندگی اس نے حال کھیتی باڑی کی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے تاریخ ہوتی کیا ہے اور جلسے کیا ہوتے ہیں، جلوس کیا ہوتے ہیں، اس کو بھی 55 سال کی سزا سنائی ہے، کیونکہ وہ میرا ماما بنتا ہے رشتے میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں 90 سال بندے کی کیا عمر ہوگی؟ کیوں؟ جرم صرف یہ ہے کہ مولوی خادم کسی طریقے سے اس مشن سے پیچھے ہٹ جائے۔ میرے بھانجے، میرے بہنوئی، میرے بھتیجے، سارے پورا خاندان جو ہمارے ہمسائے تھے وہ بھی پکڑ لیے، جو ہمارے گاؤں کے جو وہ سارے پکڑ کر اندر دے دیے۔ بھائی جی کیا جی جرم کیا ہے؟ کہتے ہیں جرم یہ ہے کہ مولوی خادم کے رشتہ دار ہیں، اور تو کوئی ان کا جرم نہیں۔ وہ مجھے پہلے بیچارے کہتے تھے، جب میں نے باتیں کرتا تھا نا، میرے رشتہ دار کہتے تھے تو سانو ہی مروائیں گا۔ یہ کہتے سن سارے میں کہنے ہیں جی تو گلاں کرنا تو مروائیں گا سانو ہی۔ میں انہوں نے کہتا سی، میں کہ یار تسی کہہ دینا میں لاہور ایک گئے سی پڑھن، پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا، ساڈا رشتہ دار تو ہے ہی کوئی نہیں لاہور۔ میں ان کو یہ بات کہتا تھا، میں نے کہا آپ بالکل پریشان ہو، آپ کہہ دینا، میں بھائی کو بھی کہتا تھا آپ کہہ دینا میرا بھائی گم ہو گیا تھا، پتہ نہیں بچپن سے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں اس کو کون ہے وہ کہتے ایسے نہیں تو نہیں ہوگا نا، جب بات آئے گی پھر دیکھیں گے ہم کیسے کھڑے رہتے ہیں۔ ہاں، اور بوڑھوں کو بھی مل کر آئے میرا بیٹا، وہ کہنے لگے ان کو مولانا کو کہنا پریشان نہیں ہونا، ہماری وجہ سے نہیں ہونا، باہر بھی مرنا تھا اندر بھی مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، یہ ہم نے ایسے تقریریں نہیں کی صرف، عملاً بھی میں وہاں بیٹھ کر آیا جیل میں، حالانکہ میں 10 منٹ نیچے بیٹھوں تو میری کمر جواب دے جاتی ہے، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کا میرا مسئلہ ہے، تو وہاں میں 6 مہینے نیچے بیٹھا رہا، انہوں نے چارپائی تک بھی مجھے نہیں دی، حالانکہ ان کا حق بنتا تھا کہ چارپائی تو مجھے دیتے کم از کم، کہ یار یہ اس کی کمر کا مسئلہ ہے، لیکن میں نیچے کیسے بیٹھا رہا؟ بندہ سوچ سکتا ہے، ریڑھ کی ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ حضور نے ویکھیا ایک بندہ کبوتری اتنے بھجی جا رہی، بندہ پیچھو، تے پتہ ہے حضور نے کی فرمایا اتنے جیڑی اڑ رہی ہے نا اے شیطان ہے، تے پیچھے جڑا بھج رہا ہے شیطان ہے۔ ملا علی قاری فرماندے نے وہ کبوتری شیطان ہے اس واسطے بنی کہ اس بندے نو غافل کیتا اللہ دے ذکر تو، وہ لاہ و لعب وچ مبتلا ہو گیا، کبوتر باز بن گیا، تے اللہ دے ذکر نو چھوڑ کے کبوتر بازی کر رہے سی۔ حضور نے فرمایا وہ شیطان ہے، تے پیچھے بھجن والا شیطان ہے، کبوتری دے پیچھے بھجن والا شیطان ہے تے گیند دے پیچھے بھجن والا کون؟ یہ تے فرمان رسول میں سنایا، اے تے میں نے جواب چاہیے کوئی بڑے تو بڑا محدث میں گل دسے۔ کئی مذہبی رہنما بھی اتنے جا کے میں کہا دسو جی کیڑی اسلام دیا گلاں کردے ہو، میچ تساں بھی ویکھے، یہ تے میرے آقا نے فرمایا عن عبداللہ ابن مسعود قال لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشربوهم ضرب الله قلوب بعض ببعض فلعنهم على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكثرن على الحق كثرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم۔ اے حضور نے فرمایا اسی اس واسطے تواڈو یہ گلاں منع کرنے ہاں، اے تساں ساڈی ڈیوٹی نہیں لائی۔ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل گناہاں میں مبتلا ہوئے، مولویوں نے منع کیتا، قوم ظلم تے اتر آئی، مولوی ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے، او اپنے عوام نال بیٹھ گئے، فجالس وہ بھی میچ ویکھن چلے گئے، بھائی چونکہ بڑی امن کی ضرورت ہے، مولوی نال ٹر پے۔ میں کیا میں بھی جانا، کہندے نہیں تو گیا تو کم خراب ہو جائے۔ میں کہ میں نے ایک ٹکٹ لے دو میں بھی جانا، جی میں اتنے لبیک کر میچ ہی نہ خراب کر دیتا تو 10 اور 70,000 مسلمانوں دیا کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے جدو پاکستان بنیا، ہندو سکھ جمدے مر گئیاں، ہر روز دیوار نال کن لاندیاں سن کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہے ہونا، اینا میچاں واسطے تو اپنی عزت لٹا کے چلیاں گئیاں سن، ہندو سکھ جمدے وہ ہر روز ہے جی، لوگ اپنے بچیاں نو ذبح کیتا، دریاواں کھوواں میں سٹیا، پاکستان بنن لگے۔ ایک بندے نے لکھا کتاب وچ کہ میں اس قافلے چ آ رہے سی تے او کماد دے وچ اسی چھپے سی ہندو سکھاں لوڈیا کول بچن واسطے، تے کہندے نے اوتھے میرا جڑا بھائی سی نا چھوٹا دودھ پیندا سی، میری ماں دے سینے نال سی، تے اونے رون لگا تے میری ماں نے اتھی او دا گلا دبا دیتا کہ اے میرا بھرا رو پیا تے سارے اسی ہندو سکھ باہر پھر رہے سانو تلاش کرنے واسطے۔ دسو جی اپنی ماواں اپنے پتراں دودھ پیندے دے گلے کیوں دبائے؟ میچاں واسطے دبائے، اذاناں بند کرن واسطے دبائے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسیتاں بند کر کے میچاں واسطے اذان تے جمعے ختم کر دیتے جان۔ ایک اور خون مسلم ارزاں وچ ایک بندے نے لکھی گل،
وہ کہنے لگا میں لٹیا پٹیا آ رہا سی ہجرت کر کے پاکستان جدو بن رہا تے میں ویکھیا تے ہندو تے سکھ لونڈے بھائی ایک ڈھیر لگیا اتنے رقص کر رہا ہے کہنے لگے میں بھی اتنے اڑ کے ویکھیا تے مسلمان عورتوں دے کٹے ہوئے پستاناں دے ڈھیر لگے ہوئے جے تے ہندو تے سکھ لونڈے رقص کر رہے خون دی ندیاں تے پاکستان بنیا میں ہمیشہ تجویز دیتی 14 اگست نو مال روڈ تے دوپٹے ٹنگو عورتوں دے پھر انہاں منڈیاں نے جڑے گھوں گھوں کر دینا موٹر سائیکل تے پھر انہاں نے اتھوں گزارو انہاں کہا پترا اتنی عزتاں لٹیاں گیاں پھر پاکستان بنیا پھر یہ مجال ہے جناب بدماشیاں کرن 14 اگست نچن ناچنے کے لیے پاکستان نہیں بنا لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہاں جی آج پاکستان کا مطلب ہی اس کا نظریہ ہی ختم کیا جا رہا ہے اسی اس نظریے کو قائم رکھنا ہے